اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جس کی زندگی کا ہر لمحہ روشنی، ہدایت اور مثال سے بھرا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم نام ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ آپ صرف اسلام کے چوتھے خلیفہ نہیں تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، داماد اور پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور علم، شجاعت اور تقوی کا بے مثال نمونہ تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کی شروعات اسی دن سے ہو گئی تھی جس دن آپ اس دنیا میں آئے، کیونکہ آپ کی پیدائش کوئی عام پیدائش نہیں تھی بلکہ خانہ کعبہ کے اندر پیدائش ہوئی تھی، اور یہ شرف دنیا میں صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی نصیب ہوا۔ اس وقت مکہ معظمہ عرب کا مرکز تھا۔ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اگرچہ اس دور میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے، مگر پھر بھی کعبہ کی عظمت دلوں میں باقی تھی۔ کعبہ کو سب سے پاک جگہ سمجھا جاتا تھا۔ لوگ اپنے جھگڑے وہیں نپٹاتے، دعائیں وہیں مانگتے اور اپنے آپ کو وہاں محفوظ سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بن اسد رضی اللہ عنہ۔ آپ ایک نیک، پاک دامن اور اللہ سے ڈرنے والی خاتون تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرورش کی تھی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی اپنے چچا ابو طالب کے گھر رہتے تھے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ہی نہیں بلکہ پرورش میں بھی قریب تھے۔ تاریخ تھی 13 رجب، جگہ تھی مکہ معظمہ، اور لمحہ تھا ایسا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ بی بی فاطمہ بن اسد رضی اللہ عنہا کو جچگی کا درد شروع ہوا۔ درد بڑھتا گیا مگر اللہ کی حکمت کچھ اور ہی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا خانہ کعبہ کے قریب پہنچی اور دعا کی، اے اللہ، میں تم پر، تیرے نبی ابراہیم اور اس گھر کی عظمت پر ایمان رکھتی ہوں، میرے لیے اس مشکل کو آسان کر دے۔ روایتوں کے مطابق کعبہ کی دیوار پھٹ گئی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اس پھٹے ہوئے حصے میں اندر داخل ہو گئی۔ یہاں منظر دیکھ کر مکہ والے حیران رہ گئے۔ لوگ دوڑے، چابیاں لائی، لیکن کعبہ کا دروازہ نہیں کھلا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا 3 دن تک کعبہ کے اندر رہی۔ اس 3 دنوں میں نہ کوئی اندر جا سکا، نہ کوئی باہر سے جھانک سکا، اور انہی 3 دنوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ سوچئے، جس گھر کی طرف دنیا بھر کے مسلمان سجدہ کرتے ہیں، اسی گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو آگے چل کر اسلام کا شیر کہلائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو کعبہ روشن ہو گیا۔ یہ روشنی کوئی عام روشنی نہیں تھی بلکہ ہدایت کی روشنی تھی۔ 3 دن بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بچے کو لے کر باہر آئی۔ لوگ حیران تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو آپ نے بچے کو گود لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کا نام علی ہوگا۔ علی جس کا مطلب ہے بلند، اعلیٰ، اونچا، اور واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ مقام بھی دنیا اور آخرت دونوں میں بلند ہے۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے نظر صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، یعنی آنکھ کھلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے تھا۔ سب سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں علم، اخلاق اور تقوی بچپن سے ہی اتر گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے خاص بناتا ہے۔ مقام پیدائش سے نہیں بلکہ نیت اور عمل سے بلند ہوتا ہے۔ کعبہ کے اندر پیدا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ بچہ دین کی حفاظت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ جس شخص کی پیدائش کعبہ میں ہوئی، اس کی زندگی میں قربانی، انصاف اور حق کی مثال بنی۔ آج اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سچ، صبر اور ہمت اور انصاف سیکھ لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ آئی ہوپ کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور واقعہ سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔